تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نظاموں کو پسند نہیں کیا، اور ان تمام نظاموں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نظام عطا کیا ہے، اور وہ نظام ہے خلافت کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کو پسند کیا کہ خلافت کے اندر حکم اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا، فرمان اللہ کا چلے گا، اور شریعت اللہ کی چلے گی، اور اس شریعت کو، اس فرمان کو، اس نظام کو اللہ کے بندے نافذ کریں گے، وہ اللہ کے خلیفہ بنیں گے۔ خلیفۃ الارض، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے نائب زمین بن کر اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور یہ خلافت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، یہ وہ خلافت ہے، اور اس کے اندر عدل و انصاف اس قسم کا ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا آج تک قاصر ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، صحابہ بھی جو ہے اطراف سے حضور علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، اس میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ یعنی اس طرح ایک بادشاہ اور ایک غلام، اور ایک آقا اور ایک امتی، دونوں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ کوئی امتیازی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی آقا نہیں ہوتا، کوئی غلام نہیں ہوتا، کوئی گورا نہیں ہوتا، کوئی کالا نہیں ہوتا، کوئی امیر کوئی غریب، کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے، اور سب کو اللہ کے نظام کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، سب کو اللہ کے نظام کے تحت چلنا ہے۔ آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ حضور کے زمانے میں، بلکہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے جانثار صحابہ نے بھی اس کی جو مثال قائم کی ہے، وہ مثال پیش کرنے سے آج دنیا قاصر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ پوچھا کہ لوگوں ذرا بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسا حکم دوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ ایک دیہاتی فوراً طیش میں آ جاتا ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تلوار دکھا کر کہتا ہے کہ اے عمر، اگر تم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے گے تو یہ تلوار جو دیکھ رہے ہو، اس کی نوک سے میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ وقت کا خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے سلطنت کے مالک ہیں، اور ایک عام دیہاتی اتنی جرأت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس تلوار کی نوک سے تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ اگر ہم لوگ رہتے تو ہم جو ہے فوراً اس کے خلاف ایکشن لے لیتے۔ یہ کون سا دیہاتی ہے، اور یہ اتنا چھوٹا آدمی، اور میں اتنا بڑا آدمی، آدھی دنیا کے سلطنت کا میں مالک ہوں، اور میرے سامنے اس طرح گفتگو کر رہا ہے، فوراً اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن ہو جاتا، اور اس قدر اس کو ہم جیل و قید و بند کی صحبتوں میں اس کو ڈھکیل دیتے کہ پوری زندگی اس کو وہیں جانا پڑا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری رعایا میں ایسے لوگوں کو اللہ نے ابھی بھی زندہ رکھا جو میری اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا اس کے اوپر۔ تو یہ وہ نظام خلافت ہے کہ جس کے اندر اس طرح عدل و انصاف ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور قاضی شریح اس زمانے میں ہے۔ قاضی شریح کے دربار میں ایک یہودی کا معاملہ پیش آ گیا، اور ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایک یہودی ان کی شکایت لے کر قاضی شریح کے پاس جاتا ہے۔ تو جب قاضی شریح کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچتا ہے تو قاضی شریح اس یہودی کو بھی سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سامنے کھڑا کرتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ وہ ایک زنا کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ زنا میری ہے، اور وہ یہودی کہتا تھا کہ میری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو پیش کیا گواہ کے طور پر۔ قاضی شریح نے اس گواہ کو مانا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوا، اور یہ کہا گیا کہ یہ زنا یہودی کی ہے۔ پھر یہودی نے جب عدل و انصاف کو دیکھا تو اس نے اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ نہیں، یہ زنا انہی کی ہے، میں اس پر غلط حقدار بن رہا تھا، غلط دعوے دار ہو رہا تھا۔ تو فیصلے کے وقت حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کو بھی اور یہودیوں کو بھی، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا فوراً وہ اپنے تخت سے اٹھے اور نیچے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا اور ان سے معافی مانگی، اور کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی
الگ سلوک کرتا تو پھر یہ ناانصافی ہوتی، کیونکہ آپ ایک جو ہے ملزم کی طرح آئے تھے اور وہ بھی ایک ملزم کی طرح آئے تھے، لہذا دونوں ملزم کا ایک ساتھ کھڑا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ گستاخی، یہ واقعات سنا کر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح عدل و انصاف ہوا کرتا تھا، کہ بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے اور غلام بھی وہیں کھڑا ہے، دونوں ایک طرح ہے، ایک یہودی ہے اور ایک جو ہے آدھی دنیا کے سلطنت کا مالک ہے۔ اس کے باوجود بھی جب عدالت جب فیصلہ کر رہی ہے تو دونوں ایک ساتھ کھڑے، ایک ہی جگہ کھڑے۔ تو یہ خلافت کا نظام ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر عدل و انصاف کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔